سورہ علم نشرح۔ سورہ علم نشرح کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ علم نشرح مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد: اس سورت میں 1 رکوع، 8 آیتیں، 27 کلمے اور 103 حروف ہیں۔ علم نشرح نام رکھنے کی وجہ: اس سورت کے 3 نام ہیں، سورہ شرح، سورہ انشرح اور سورہ علم نشرح، اور یہ تینوں نام اس سورت کی پہلی آیت سے ماخوذ ہیں۔ سورہ علم نشرح کے مضامین: اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر کلام کیا گیا ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی نعمتیں بیان کی گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خاطر ہدایت، معرفت، نصیحت، نبوت اور علم و حکمت کے لیے آپ کے سینہ اقدس کو کشادہ اور وسیع کر دیا، اور شفاعت قبول کیے جانے والا بنا کر آپ کے اوپر سے امت کے گناہوں کے غم کا وہ بوجھ دور کر دیا جس نے آپ کی پیٹھ توڑی تھی، اور آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ نمبر 2، مشکلات و مصائب کے بعد آسانیاں عطا کرنے کا وعدہ فرمایا گیا۔ نمبر 3، اس سورت کے آخر میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخرت کے لیے دعا کرنے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے رہنے کا حکم دیا گیا۔ نوٹ: اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمان کے والد ماجد حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سورہ مبارکہ کی 445 صفحات پر مشتمل ایک تفسیر لکھی ہے، جس کا عربی نام الکلام الاوضح فی تفسیر علم نشرح اور اردو نام انوار جمال مصطفیٰ ہے۔ 8 آیات پر مشتمل اس سورت کی 445 صفحات تک پھیلی ہوئی اس تفسیر کو پڑھ کر قرآن پاک کی جامعیت کا کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سورہ والضحیٰ کے ساتھ مناسبت: سورہ علم نشرح کی اپنے سے ماقبل سورت والضحیٰ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں بیان فرمائی ہیں جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، رحمت والا ہے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ترجمہ: کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کشادہ نہ کر دیا؟ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کشادہ نہ کر دیا؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ عز و جل، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل ہونے کا شرف عطا فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ کلام کرنے سے سرفراز کیا، حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مکان جنت تک رسائی دی، پہاڑوں اور لوہے کو حضرت داؤد علیہ السلام کا فرما بردار کر دیا، جنات، انسان اور تمام حیوانات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے، تو مجھے کس شرف اور کرامت سے خاص فرمایا ہے؟ اس پر یہ سورت نازل ہوئی جس میں گویا کہ ارشاد فرمایا گیا، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے تو آپ کی خاطر ہم نے آپ کا سینہ علم و حکمت اور معرفت کے نور سے کھول دیا، تاکہ مناجات کی لذت، امت کا غم، اپنی بارگاہ میں حاضری کا ذوق اور آخرت کے گھر کا شوق آپ کے دل میں سما جائے، آسمانی وحی کو اٹھانا آپ کے دل پر آسان ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت دینے کی تبلیغ کرنے پر آنے والے مصائب کو برداشت کر سکے، اور ان خوبیوں اور کرامتوں کی بدولت آپ کو وہ مقام حاصل ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلیل ہونے کو اس سے کچھ نسبت نہ رہے، اور اگر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف عطا کیا اور حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مکان تک رسائی عطا کی ہے، تو آپ کو اس غم سے نجات دی جو آپ کی پشت پر بہت بھاری تھا، اور آپ کو لا مقام میں بلا کر اپنے دیدار سے مشرف کیا، یہاں تک کہ ہم میں اور آپ میں ہماری شایان شان 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، اور آسمانوں کی پوری سلطنت میں آپ کی قربت اور منزلت کا شہرہ ہو گیا۔ اگر ہم نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا کی چند چیزوں پر حکومت بخشی ہے، تو آپ کو عالم علوی یعنی آسمانوں پر قدرت دی ہے کہ وہاں کے فرشتے خادموں کی طرح آپ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں، اور آپ کے سپاہیوں کی طرح آپ کے دشمنوں سے لڑتے ہیں، اور آسمانوں میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کی نبوت و رسالت سے واقف نہ ہو اور آپ کے حکم سے انحراف کرے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، عمارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے فرشتے خدم، رسول حشم، تمام غلام کرم، وجود و عدم، حدوث و قدم، جہاں میں عیاں تمہارے لیے، یہ طور کجا سپہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا، جہد سے ورا وصال ملا، یہ رفعت شان تمہارے لیے،
مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینہ اقدس کو ہدایت، معرفت، نصیحت، نبوت اور علم و حکمت کے لیے کشادہ اور وسیع کر دیا، یہاں تک کہ عالم غیب اور عالم شہادت اس کی وسعت میں سما گئے اور جسمانی تعلقات روحانی انوار کے لیے مانے نہ ہو سکے، اور علوم لدنیہ، حکم الہیہ، معارف ربانیہ اور حقائق رحمانیہ آپ کے سینہ پاک میں جلوہ نما ہوئے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں ظاہری طور پر سینہ مبارک کا کھلنا مراد ہے۔ احادیث میں مذکور ہے کہ ظاہری طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارکہ کا کھلنا بھی بارہا ہوا، جیسے عمر مبارک کی ابتدا میں سینہ اقدس کھلا، نزول وحی کی ابتدا کے وقت اور شب معراج سینہ مبارک کھلا، اور اس کی شکل یہ تھی کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے سینہ پاک کو چاک کر کے قلب مبارک نکالا اور زریں تشت میں آب زمزم سے غسل دیا اور نور و حکمت سے بھر کر اس کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ آیت ألم نشرح لك صدرك سے حاصل ہونے والی معلومات، اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک، دنیا کی حقارت اور آخرت کے کمال کے علم سے سینے کا کھل جانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام نے عرض کی، اس کھولنے سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا، اس سے مراد وہ نور ہے جو مومن کے دل میں ڈالا جاتا ہے، جس سے اس کا دل کھل جاتا ہے۔ عرض کی گئی، کیا اس کی کوئی نشانی ہے جس سے اس کی پہچان ہو سکے؟ ارشاد فرمایا، ہاں، اس کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، آخرت کی طرف رغبت، نمبر 2، دنیا سے نفرت، اور نمبر 3، موت سے پہلے آخرت کی تیاری۔ نمبر 2، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ایسے حبیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ان کا مقدس سینہ ہدایت اور معرفت کے لیے کھول کر انہیں یہ نعمت عطا کر دی، اور ہم نے تمہارے اوپر سے تمہارا بوجھ اتار دیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی، اور ہم نے تمہارے اوپر سے تمہارا بوجھ اتار دیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس بوجھ سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے وہ غم مراد ہے جو حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے رہتا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس بوجھ سے امت کے گناہوں کا غم مراد ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک مشغول رہتا تھا۔ مراد یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو شفاعت قبول کیے جانے والا بنا کر غم کا وہ بوجھ دور کر دیا جس نے آپ کی پیٹھ توڑ دی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا غم امت کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنا غم ہوتا تھا، اس کا اندازہ اس آیت سے لگایا جا سکتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ہو سکتا ہے کہ تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کو ختم کر دو۔ اور امت کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال تھا، اس کا اندازہ اس آیت سے لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔ اور اس حدیث سے بھی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک میں سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول کی تلاوت فرمائی، اے میرے رب، بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو میرے پیچھے چلے تو بے شک وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ آیت تلاوت فرمائی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول ہے، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا، حکمت والا ہے۔ تو حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر گریہ طاری ہو گیا اور اپنے دست اقدس اٹھا کر دعا کی، اے اللہ عز و جل، میری امت، میری امت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا، اے جبرائیل، میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ، تمہارا رب خوب جانتا ہے، مگر ان سے پوچھو کہ انہیں کیا چیز رلا رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پوچھا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عرض معروض کی خبر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا، تم میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك
آپ کی امت کی بخشش کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو غمگین نہ کریں گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن فرماتے ہیں، جانے برادر، تو نے کبھی سنا ہے کہ جس کو تجھ سے الفت صادقہ ہے وہ تیری اچھی بات سن کر چیں بجبیں یعنی ناراض ہو اور اس کی محو یعنی ختم کرنے کی فکر میں رہے، اور پھر محبوب بھی کیسا، جانے ایمانو کانے احسان، جس کے جمال جہاں آرا کا نظیر کہیں نہ ملے گا، اور خامۂ قدرت یعنی تقدیر کے قلم نے اس کی تصویر بنا کر ہاتھ کھینچ لیا کہ پھر کبھی ایسا نہ لکھے گا۔ کیسا محبوب جسے اس کے مالک نے تمام جہان کے لیے رحمت بھیجا، کیسا محبوب جس نے اپنے تن پر ایک عالم کا بار اٹھا لیا، کیسا محبوب جس نے تمہارے غم میں دن کا کھانا رات کا سونا ترک کر دیا، تم رات دن اس کی نافرمانیوں میں منہمک اور لہو و لعب میں مشغول ہو، اور وہ تمہاری بخشش کے لیے شب و روز گریاں و ملول، شب کہ اللہ عز و جل نے آسائش کے لیے بنائی، اپنے تسکین بخش پردے چھوڑے ہوئے موقوف ہے، صبح قریب ہے، ٹھنڈی نسیموں کا پنکھا ہو رہا ہے، ہر ایک کا جی اس وقت آرام کی طرف جھکتا ہے، بادشاہ اپنے گرم بستروں نرم تکیوں میں مست خواب ناز ہے، اور جو محتاج بے نوا ہے اس کے بھی پاؤں 2 گز کی کملی چادر میں دراز۔ ایسے سہانے وقت ٹھنڈے زمانے میں وہ معصوم، بے گناہ، پاک داماں، عصمت پناہ اپنی راحت و آسائش کو چھوڑ کر خواب و آرام سے منہ موڑ جبین نیاز آستانہ عزت پر رکھے ہے کہ الہی میری امت سیاہ کار ہے، درگزر فرما اور ان کے تمام جسموں کو آتش دوزخ سے بچا۔ جب وہ جانے راحت کانے رافت پیدا ہوا، بارگاہ الہی میں سجدہ کیا اور رب حبلی امتی فرمایا، جب قبر شریف میں اتارا لبے جاں بخش کو جنبش تھی، بعض صحابہ نے کان لگا کر سنا، آہستہ آہستہ امتی امتی فرماتے تھے۔ قیامت کے روز کہ عجب سختی کا دن ہے، تانبے کی زمین ننگے پاؤں، زبانے پیاس سے باہر، آفتاب سروں پر، سائے کا پتہ نہیں، حساب کا دغدغہ، ملک قہار کا سامنا، عالم اپنی فکر میں گرفتار ہوگا، مجرمان بے یار دام آفت کے گرفتار، جدھر جائیں گے سوا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کچھ جواب نہ پائیں گے۔ اس وقت یہی محبوب غم گسار کام آئے گا، کفل شفاعت اس کے زور بازو سے کھل جائے گا، امامہ سر اقدس سے اتاریں گے اور سر بسجود ہو کر یا رب امتی فرمائیں گے۔ تو ایسے محبوب غم خار اور غم گسار آقا کی سچی فضیلتوں کو مٹانا اور دن رات ان کے اوصاف کی نفی کی فکر میں رہنا اور ان کی اطاعت سے منہ موڑنا اور ان کی نافرمانی پر کمر بستہ ہونا کتنی بڑی نا انصافی ہے۔ ترجمہ، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، مفسرین نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند ہونے کی مختلف توجیحات بیان کی ہیں۔ نمبر 1، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا مخلوق پر لازم کر دیا ہے، حتیٰ کہ کسی کا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور اس کی عبادت کرنا اس وقت تک مقبول نہیں جب تک وہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے اور ان کی اطاعت نہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا، اور ارشاد فرمایا، تو اے حبیب تمہارے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے کوئی رکاوٹ نہ پائیں اور اچھی طرح دل سے مان لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، ہر بات میں اس کی تصدیق کرے اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے تو یہ سب بیکار ہے اور وہ کافر ہی رہے گا۔ نمبر 2، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اذان میں، اقامت میں، نماز میں، تشہد میں، خطبے میں اور کثیر مقامات پر اپنے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے اس آیت کے بارے میں دریافت فرمایا تو انہوں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے تو میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر دنیا و آخرت میں بلند کیا، ہر خطیب اور ہر تشہد پڑھنے والا اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ پکارتا ہے۔
نمبر 3، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی طرف ان کے نام کی نسبت کی ہے اور نبوت و رسالت کے وصف کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کیا، جبکہ آپ کے علاوہ دیگر انبیاء کرام کا ذکر ان کے اسماء کے ساتھ کیا ہے۔ نمبر 4، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اس آیت سے متعلق فرماتے ہیں، یعنی ارشاد ہوتا ہے، اے محبوب ہمارے، ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا کہ جہاں ہماری یاد ہوگی تمہارا بھی چرچا ہوگا، اور ایمان بے تمہاری یاد کے ہرگز پورا نہ ہوگا۔ آسمانوں کے طبقے اور زمینوں کے پردے تمہارے نام نامی سے گونجیں گے، مؤذن اذانوں اور خطیب خطبوں اور ذاکرین اپنی مجالس اور واعظین اپنے منابر پر ہمارے ذکر کے ساتھ تمہاری یاد کریں گے۔ اشجار و احجار، آہو و سو سمار یعنی ہرن اور گوہ و دیگر جاندار و اطفال شیر خار و معبودان کفار جس طرح ہماری توحید بتائیں گے، ویسا ہی بزبان فصیح و بیان صحیح تمہارا منشور رسالت پڑھ کر سنائیں گے۔ 4 اکناف عالم میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا غلغلہ ہوگا، جز یعنی سوائے اشکیائے ازل ہر ذرہ کلمہ شہادت پڑھتا ہوگا۔ مسبحان ملائے اعلیٰ کو ادھر اپنی تسبیح و تقدیس میں مصروف کروں گا، ادھر تمہارے محمود درود مسعود کا حکم دوں گا۔ عرش و کرسی، ہفت اوراق سدرہ، قصور جنا جہاں پر اللہ لکھوں گا، محمد الرسول اللہ بھی تحریر فرماؤں گا۔ اپنے پیغمبروں اور اولو العزم رسولوں کو ارشاد کروں گا کہ ہر وقت تمہارا دم بھریں اور تمہاری یاد سے اپنی آنکھوں کو روشنی اور جگر کو ٹھنڈک اور قلب کو تسکین اور بزم کو تزئین دے۔ جو کتاب نازل کروں گا اس میں تمہاری مدح و ستائش اور جمال صورت و کمال سیرت ایسی تشریح و توضیح سے بیان کروں گا کہ سننے والوں کے دل بے اختیار تمہاری طرف جھک جائیں، اور نادیدہ تمہارے عشق کی شمعہ ان کے کانوں سینوں میں بھڑک اٹھے گی۔ ایک عالم اگر تمہارا دشمن ہو کر تمہاری تنقیص شان اور محو فضائل میں مشغول ہو تو میں قادر مطلق ہوں، میرے ساتھ کسی کا کیا بس چلے گا۔ آخر اسی وعدے کا اثر تھا کہ یہود 100 برس سے اپنی کتابوں سے ان کا ذکر نکالتے اور چاند پر خاک ڈالتے ہیں، تو اہل ایمان اس بلند آواز سے ان کی نعت سناتے ہیں کہ سامع اگر انصاف کرے، بے ساختہ پکار اٹھے۔ لاکھوں بے دینوں نے ان کے محو فضائل پر کمر باندھی، مگر مٹانے والے خود مٹ گئے اور ان کی خوبی روز بروز مترقی رہی۔ رفعت ذکر ہے تیرا حصہ، دونوں عالم میں ہے تیرا چرچا، مرغ فردوس پس از حمد خدا تیری ہی مدح و ثنا کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شدت اور سختی آپ کفار کے مقابلے میں برداشت فرما رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی آسانی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان پر غلبہ عطا فرمائیں گے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ مشرکین رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو فقر کی وجہ سے آر دلاتے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ گمان ہوا کہ مسلمانوں کی تنگ دستی ان کفار کے اسلام قبول کرنے میں رکاوٹ ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کافروں کی باتوں سے غم زدہ نہ ہوں، ان قریب تنگ دستی کی یہ دشواری ختم ہو جائے گی، مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی مشکل، مصیبت یا دشواری کے آ جانے کی وجہ سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مشکل اور مصیبت دور ہو جانے اور دشواری آسان ہو جانے کی امید رکھتے ہوئے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت جلد آسانی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتا مگر اسی قابل جتنا اسے دیا ہے، جلد ہی اللہ دشواری کے بعد آسانی فرما دے گا۔ ترجمہ: بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت کو دوبارہ ذکر کرنے سے معلوم ہوا کہ ایک تنگی کے بعد 2 سہولتیں اور آسانیاں ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے خوشی اور سرور کی حالت میں مسکراتے ہوئے باہر تشریف لائے۔
اور ارشاد فرمایا ایک تنگی دو آسانیوں پر ہرگز غالب نہیں آئے گی، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ ترجمہ، تو جب تم فارغ ہو تو محنت کرو، تو جب تم فارغ ہو تو محنت کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو آخرت کے لیے دعا کرنے میں محنت کریں، کیونکہ نماز کے بعد دعا مقبول ہوتی ہے۔ اس آیت میں مذکور دعا کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس سے کون سی دعا مراد ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے وہ دعا مراد ہے جو نماز کے آخر میں نماز کے اندر مانگی جاتی ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک اس سے وہ دعا مراد ہے جو سلام پھیرنے کے بعد مانگی جاتی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب آپ مخلوق کو دین کی دعوت دینے سے فارغ ہو جائیں تو اپنے رب عز و جل کی عبادت کرنے میں مشغول ہو جائیں۔ آیت فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، نماز کے بعد خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نماز کے بعد کی گئی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ نمبر 2، بندے کو فارغ نہیں رہنا چاہیے اور نہ ہی کسی ایسے کام میں مشغول ہونا چاہیے جس کا کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جو اسے فائدہ نہ دے۔ نمبر 3، جو خطیب، واعظ اور مبلغ حضرات رات گئے تک محافل اور اجتماعات میں عوام الناس کے سامنے خطاب، تقریر اور بیان کرتے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن افسوس کہ فی زمانہ ایسے حضرات کی ایک تعداد ایسی ہے کہ جو آدھی رات بلکہ اس سے بعد تک بھی محافل اور اجتماعات میں اپنے خطاب، تقریر اور بیان کرنے کے معاملے میں تو انتہائی چست نظر آتے ہیں، اور ان کے خطاب میں جوش اور ولولہ نمایاں نظر آتا ہے۔ جماعت چھوڑنے، نماز قضا کرنے یا بالکل ہی نہ پڑھنے کی سزاؤں پر مشتمل آیات و احادیث رو رو کر سنا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سے فارغ ہونے کے بعد نماز کے معاملے میں ان کی اپنی سستی کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ فجر کی نماز جماعت کے بغیر یا قضا کر کے پڑھتے ہیں، اور دیگر نمازوں کی ادائیگی میں بھی انتہائی سستی سے کام لیتے ہیں۔ ایسے حضرات کو چاہیے کہ ان آیات اور احادیث کو پڑھ کر اپنی عملی حالت اور اس کی جزا کے بارے میں خود ہی غور کر لیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ بڑی سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو نہ کرو۔ اور ارشاد فرمایا، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی انتڑیاں دوزخ میں بکھر جائیں گی، اور وہ اس طرح گردش کر رہا ہوگا جس طرح چکی کے گرد گدھا گردش کرتا ہے۔ جہنمی اس کے گرد جمع ہو کر اس سے کہیں گے، اے فلاں، کیا بات ہے؟ تم تو ہم کو نیکی کی دعوت دیتے اور برائی سے منع کرتے تھے، اور تم یہاں عذاب میں مبتلا ہو۔ وہ کہے گا، میں تم کو نیکی کی دعوت دیتا تھا اور خود نیک کام نہیں کرتا تھا، اور میں تم کو تو برائی سے روکتا تھا لیکن خود برے کام کرتا تھا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، جب بھی ان کو کاٹا جاتا تو وہ دوبارہ جڑ جاتے اور پھر ان کو کاٹا جاتا۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی، یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کی دعوت دیتے تھے لیکن اپنی جانوں کو بھول جاتے تھے، حالانکہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، کیا وہ عقل نہیں رکھتے تھے؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ترجمہ، اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت رکھو۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت رکھو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ خاص طور پر اپنے رب عز و جل کی طرف رغبت رکھیں، اسی کے فضل کے طالب رہیں اور اسی پر توکل کریں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے اور اس کا فضل مانگنے کی ترغیب اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگے۔ ترجمہ، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو کہ اللہ تعالیٰ مانگنے کو پسند فرماتا ہے۔ زندگی میں مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بعض اوقات انسان کسی بڑی مشکل میں پھنس جاتا ہے،
اور اپنے ذہن سے سوچتا ہے کہ اب میں اس سے نہیں نکل سکوں گا، مگر ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ پر بھروسہ ہونا تو اللہ کریم طوفان بھی ٹال دیتا ہے، اس کی رحمت ایسے کنارے لگاتی ہے کہ بندے کی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہے نا، مگر وہ بھی تو مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور مچھلی کے پیٹ سے کیسے زندہ باہر آیا ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک نظارہ ہے۔ اور آپ نے سبحان اللہ وہ مچھلی کے پیٹ میں جو وظیفہ پڑھا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وظیفہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ کسی ایسی بند کوٹھڑی میں گویا پھنس گئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ غموں کی کوٹھڑی سے کیسے باہر نکلوں گا، یہ پرابلم بڑا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ تو ہمیں اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھنا ہے اور مشکلوں سے گھبرانا نہیں ہے۔ ایک شخص تھا، رات کو ذکر اللہ کر رہا تھا، تو اس کی زبان پر اللہ اللہ کا ورد جاری تھا، تو شیطان نے اس کو جھڑک کر کہا، اے کمبخت، کب تک اللہ اللہ کی رٹ لگائے رکھے گا، ادھر سے تو کوئی جواب ملتا نہیں ہے، تو ہے کہ مسلسل اللہ کو پکار رہا ہے اور رب کی طرف سے تو تجھے کوئی جواب ملتا ہی نہیں ہے۔ شیطان کا یہ وار اس کے دل پر لگا اور وہ دل ٹوٹ گیا، ذکر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا۔ رات کو جب وہ سویا نا تو حضرت خضر خواب میں تشریف لائے، فرما رہے تھے، اے نیک بخت، تو نے ذکر کیوں چھوڑ دیا؟ تو اس نے کہا، بارگاہ الہی سے کوئی جواب ہی نہیں ملتا، میں اللہ کو پکارتا ہوں، وہاں سے کوئی جواب ہی نہیں آتا، مجھے فکر ہونے لگی میرا ذکر کہیں رد ہی نہ کر دیا گیا ہو۔ ذرا حضرت خضر کا جواب سنیے گا، آئے ہائے کیا جواب دیا ہے، اللہ کرے یہ نقش ہو جائے دل پر۔ حضرت خضر کہتے ہیں کہ مجھے بارگاہ الہی سے حکم ہوا ہے کہ تیرے پاس جاؤں اور تجھ کو بتاؤں کہ تو جو اللہ کا ذکر کرتا ہے نا وہی ہمارا جواب ہے۔ ذرا سنیے، جملہ سنیے، جو تو اللہ کا ذکر کرتا ہے نا وہی ہمارا جواب ہے، جو تیرے دل میں سوز و گداز پیدا ہوتا ہے ہمارا ہی تو پیدا کیا ہوا ہے، یہ ہمارا ہی کام ہے کہ تجھے اپنے ذکر میں مشغول کر دیا ہے، تیرے ہر یا اللہ کہنے میں ہماری 100 لبیک پوشیدہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، کاش یہ بات سمجھ آ جائے، یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں نا یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ نے دل میں توفیق ڈالی ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ چاہتا ہے تو ذکر کرتے ہیں، وہ چاہتا ہے تو دعا کرتے ہیں۔ بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں کہ جس رب نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے قبول بھی وہی فرمائے گا، مانگو تو صحیح، جس نے نماز کی توفیق دی ہے قبول بھی وہ فرمائے گا۔ کئی لوگ ایسے شیطان کے وار میں آ جاتے ہیں، یار ہم بڑے گناہگار ہیں، ہم کیا نماز پڑھیں، ہم کیا دعا کریں۔ ارے میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے، مالک جب بھی اپنے عمل دیکھے ہیں تو شرمندگی ہی ہوتی ہے، کچھ ہے ہی نہیں، کیا پیش کریں، بس ایک امید رحمت والے رب سے ہے کہ جے میں دیکھا عملہ بلے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں میں رحمت رب دی بلے بلے بلے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت ساتھ ہوگی تو بیڑا پار ہو جانا ہے۔ اس رحمت والے رب کو یاد تو کرو نا، اس کا ذکر تو کیجئے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے حضرت جنید بغدادی کا واقعہ تو سنا، ایک بار آپ نائی کے پاس گئے مونچھیں کٹوانے کے، آپ ذکر الہی کر رہے تھے، نائی نے کہا حضور تھوڑی دیر تو خاموش ہو جائیں، مجھے آپ کی مونچھیں کاٹنی کہ آپ کے ہونٹ پہ کٹ نہ لگ جائے۔ کہتے میرے ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک ایک لمحہ ذکر الہی میں گزارتے تھے، انہوں نے حدیثیں سنی ہیں، انہوں نے قرآن کی آیتیں سنی ہیں۔ آؤ میں آپ کو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کا ذکر کرنے والے کتنے خوش نصیب ہیں، اس کو یاد کرنا یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، اس کا مطلب یہ حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، جو وہ مجھ سے کرتا ہے، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے تنہا یاد کرتا ہوں، اگر وہ میرا ذکر مجمع میں کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں، یعنی فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ ایک بالش مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میری رحمت اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتی ہے، اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میری رحمت اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتی ہے، اگر وہ میرے پاس چلتے ہوئے آتا ہے تو میری رحمت اس کے پاس دوڑتی ہوئی آتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے،
رب کی رحمت کی طرف سے تو یہ اعلان ہے کہ آ جاؤ میرے بندو. اس کی رحمت تو چاہ رہی ہے کہ ہماری بخشش ہو جائے. میرے رب کی رضا ہے کہ ہم بخشے جائیں, رحمتیں ہم پر برسائے. مگر یہ کیسا بندہ ہے جو اس سے دور بھاگتا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائی, ان احادیث سے, ان روایتوں سے اللہ کی محبت دل میں پیدا کیجئے کہ وہ کریم کتنا نوازنے والا ہے. کیا خوبصورت فارسی کا مقولہ سنتے ہیں نا, رحمت حق بہا نمی جویت. اللہ کی رحمت بہا, قیمت تلاش نہیں کرتی ہے. رحمت حق بہا نمی جویت. اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے. برسنے کے بہانے تلاش ہو رہے ہیں کہ کس طرح بندے پر رحمت برسا دی جائے. سنو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم. تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. ہائے ہائے ہائے. اور سنو, ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو, اللہ کو بہت یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بولو. اللہ کرے کہ ہم اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں. اللہ کریم ایک جگہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ فلاح پا جاؤ. اگر فلاح چاہیے, کامیابی چاہیے تو اللہ کی یاد کو دل میں بسا لیجئے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ اللہ والے اللہ کا ذکر کتنا کرتے تھے. فرماتے میں نے حضرت جرجانی کے پاس ستو دیکھے. ستو وہ گھول کر پی لیتے تھے. کسی نے کہا کہ حضور آپ روٹی نہیں کھاتے, کھانا نہیں کھاتے, بس ستو پیتے رہتے ہیں. تو فرمایا میں نے روٹی چبانے میں, جتنی ٹائم روٹی چبانے میں لگتا ہے کھانا کھانے کے لیے, اور جتنی دیر ستو پینے میں لگتا ہے, ان دونوں کے درمیان میں نے 90 مرتبہ جو ہے وہ تسبیح کا فرق دیکھا ہے. یعنی 90 ٹائمز میں اللہ کی تسبیح کر لیتا ہوں. اگر کھانا روٹی کے ساتھ کھاتا ہوں تو ٹائم زیادہ لگتا ہے, ستو میں جلدی پیٹ بھر جاتا ہے. تو فرماتے 40 سال ہو گئے میں نے روٹی نہیں چبائی ہے. اتنا وقت کی قدر تھی انہیں, ایک ایک سیکنڈ کی ویلیو تھی. آج ہمارے گھنٹوں ضائع ہو رہے ہیں, میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے, ساری رات نکل جاتی ہے, کیسے رات گزرتی ہے پتہ نہیں چلتا. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ پہلے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ اللہ والے ساری رات عبادت کیسے کرتے تھے. سجدے, تلاوت, قرآن, درود, ساری رات نوافل, ایسا ذوق کیسے ملتا تھا. کہتے ہیں موبائل والوں کو دیکھ کر مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ جب ان کو موبائل میں ساری رات سمجھنی پڑتی ہے, پتہ ہی چلتا رات کیسے گزر گئی, تو پھر اللہ والوں کو وہاں اللہ نے ذوق دے دیا تھا. کہتے نا کہ ذکر اللہ روح کی غذا تھی ان کی. ان کو سجدوں میں مزہ آتا تھا, ان کو تلاوت پہ لطف آتا تھا, ان کو عبادت پہ لطف آتا تھا. اللہ ان بزرگوں کے صدقے ہمیں بھی وہ لطف عطا فرما دے. اللہ کرے کہ وہ لطف ہمیں نصیب ہو جائے, کہ ہمیں سجدوں کی لذت نصیب ہو جائے. بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب بیان کے آخر میں چند آپ کو اذکار بتانا چاہتا ہوں. ذکر اللہ ضرور کیجئے, مگر چند اذکار, چند ذکر ایسے ہیں جس کی صراحت حدیث میں آئی اور اس کی فضیلت اتنی ہے کہ بس جب موقع ملے نا تسبیح پکڑ لیا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر لیا کرو. کلمہ طیبہ, سبحان اللہ, یہ اتنی بڑی نعمت ہے. پہلے ایک بزرگ کا قول سناتا ہوں. ایک بزرگ کہتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا عادی رکھو, کیونکہ جب آخری وقت آئے گا نا زبان بھاری ہو جائے گی. سکرات کا جو وقت ہوتا ہے نا اس میں انسان بڑی تکلیف میں ہوتا ہے, الفاظ نہیں نکل رہے ہوتے. کبھی کسی مرنے والے کو دیکھا ہے؟ فرمایا جس کی زبان پر کلمہ ہر وقت جاری رہتا ہے, عادت ہوگی نا, امید ہے کہ مرتے وقت بھی اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا. اس کو میں ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان پر بڑی گالیاں ہوتی ہیں, گندی باتیں ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں, گاڑی پر جا رہے ہیں, اچانک بریک لگانا پڑا, خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا, گرتے گرتے بچ گیا. ان کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ گالیاں نکلتی. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ درود پڑھتے رہتے ہیں, نعتیں سنتے رہتے ہیں, یا رسول اللہ کہتے رہتے ہیں, غوث پاک کو یاد کرتے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جب ان کے ساتھ ایسا واقعہ ہوتا ہے فوراً زبان سے نکلتا ہے یا رسول اللہ, یا غوث پاک, کلمہ پاک نکلتا ہے. کیوں؟ ان کی زبان پر اچھی باتیں ہوتی ہیں ہر وقت. تو اپنی زبان کلمے سے تر رکھو. جب آخری گھڑیاں آئیں گی پڑھنا مشکل ہو جائے گا, پڑھا ہی نہیں ہوگا. میں آپ سے پوچھتا ہوں پورے دن میں آج کتنی بار کلمہ پاک پڑھا؟ پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟
نہیں عادت. فضول باتوں کے لیے گھنٹوں ہیں. سنو حدیث پاک. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا جنت کی کنجی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ دن یا رات کی کسی ساعت میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں سے برائیاں مٹا کر اس کی جگہ اتنی ہی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. آئے ہائے افضل الذکر کہا گیا. کلمہ پاک کو سب سے افضل ذکر کہا گیا. اور سنو ایک حدیث پاک میں ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہو. اور اس بندے سے افضل کسی کا عمل نہیں اٹھایا جاتا مگر جو اس کی مثل پڑھے یا اس سے زیادہ پڑھے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمیں کلمہ طیبہ کو کم از کم 100 بار تو روز پڑھیں. ایک اور بڑا کمال کا وظیفہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یہ پڑھ لے اللہ عز و جل اس کے لیے 20 لاکھ نیکیاں لکھے گا. اب دیکھیں کتنی دیر لگی. چلے پڑھ بھی لیتے ہیں انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سبحان اللہ. ایک اور حدیث سنے ایک اور وظیفہ لے لیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. مل کے پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ. اب مجھے بتاؤ جس کا درخت جنت میں لگا ہوگا اسے کھانے جانے بھی تو دیا جائے گا نا. آپ کی پراپرٹی جنت میں ہے تو داخلہ بھی ملے گا نا. تو لگائی جاؤ جنت میں درخت. کیوں فضول باتوں میں وقت ضائع کرتے ہیں. تسبیح ہاتھ میں ہونی چاہیے چلتے پھرتے پڑھتے رہے. ایک بڑا پیارا وظیفہ اگر کوئی بھائی ٹینشن میں ہے نا اس کے لیے تو کمال کا وظیفہ ہے. کیونکہ پہلے حدیث کے الفاظ سن لو. حدیث کے الفاظ ہے جس کا مضمون ہے کہ 2 کلمے ہیں زبان پر بڑے ہلکے ہیں میزان پر بھاری ہیں اور اللہ کو بڑے پیارے ہیں. ایسے کون سے جملے ہیں جو اللہ کو پیارے بھی ہیں زبان پر ہلکے بھی ہیں میزان پر بھاری بھی ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں وہ کلمے کیا ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یقین کریں یہ میرا آزمایا ہوا وظیفہ ہے. آپ اس وظیفے کو پڑھیں آپ کو فیل ہوگا آپ کی ٹینشن ریلیز ہو رہی ہے آپ ریلیکس ہو رہے ہیں آپ ہلکے ہو جائیں گے. مل کے پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ پڑھتے رہا کریں. ایک اور بڑا پیارا وظیفہ جس کو نبی پاک نے جنت کا خزانہ کہا ہے مسلم شریف کی حدیث ہے میرے آقا فرماتے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ پڑھا کرو کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں اس بیان سے ان واقعات سے سیکھنے کو یہ ملا 2-3 باتیں جو آج ہمارے ٹاپک کا حصہ رہی. کہ پہلی بات صبر کرنا ہے. مصیبت آئے پریشانی آئے اللہ کی رضا پر راضی رہیں شکوہ نہ کریں. انشاءاللہ رب پر بھروسہ ہوگا تو وہ رب طوفان بھی ٹال دے گا اور ہم مشکل سے نکل جائیں گے. دوسری بات ہمیں سیکھنے کو یہ ملی کہ ہمیں اللہ کی رضا پر راضی بھی رہنا ہے اور پھر خوب اللہ کا ذکر کرنا ہے. اللہ کی یاد دلوں میں بسانی ہے. اور پھر ایک اور بات ہمیں یہ سیکھی ہم نے کہ کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے. رحم کریں رحم دل بن جائے نرم ہو جائے خیر خواہ بن جائے. ایک بزرگ اپنی بچی کے ساتھ کسی کشتی میں جا رہے تھے تو وہ مچھلیاں پکڑ رہے تھے. نیک آدمی تھا مگر بچی بڑی سمجھدار تھی. وہ مچھلی پکڑتے ٹوکری میں ڈالتے. بچی جو ہے مچھلی اٹھاتی پیچھے سے واپس پانی میں ڈال دیتی. اب وہ ٹوکری پہ مچھلی ڈالی جا رہے ہیں بیٹی پیچھے سے پانی میں ڈالی جا رہی ہے. جب پورا سفر ختم ہو گیا تو کہا بیٹی بتاؤ کتنی مچھلیاں جمع ہوئی. کہا بابا جان مچھلیاں تو میں نے ساری پانی میں ڈال دی. یہ کیا کیا اتنی محنت سارا دن کوشش کی. تو کہا حضور آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ حدیث پاک میں ہے جال میں وہی مچھلی پھنستی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے. لہذا مجھے اچھا نہیں لگا ہم وہ مچھلی کھائیں جو ذکر اللہ سے غافل ہو گئی. اپنی بچی کی زبان سے یہ حکمت بھری بات سن کر اس شخص پر رقت طاری ہو گئی اور وہ رونے لگا.
اور مچھلی پکڑنے کا کانٹا سائڈ پہ ڈال دیا۔ اس واقعے سے یہ نہیں معلوم ہوتا، یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مچھلی نہیں کھا سکتے، مچھلی کھا سکتے ہیں، مگر یہ بات سمجھنے والی ہے۔ ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کسی درخت پر کلاڑا اس وقت چلتا ہے جب وہ ذکر اللہ سے غفلت اختیار کرے۔ جو جانور ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے وہی ذبح کر دیا جاتا ہے۔ بزرگان دین کے اقوال ہیں۔ اس سے کیا سیکھنے کو ملا کہ اگر جانور ذکر کرنا چھوڑ دے تو وہ پکڑا جاتا ہے، گرفتار ہو جاتا ہے۔ ہم تو اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں نا، کتنا ذکر کرتے ہیں، کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اگر مجھے اور آپ کو پکڑا نہیں جا رہا، مجھے اور آپ کو پکڑا نہیں جا رہا، لیکن کہیں تو جواب دینا پڑے گا نا کہ ان اوقات کو، ان ایام کو، ان نعمتوں کو کیسے گزارا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ ایک اور واقعہ سنیے، حضرت جنید بغدادی اولیاء کرام کی جماعت کے سردار کہلاتے ہیں۔ ایک بار کسی شخص نے آپ کو پرندہ تحفے میں بھیجا، آپ نے قبول فرما کر اس پرندے کو پنجرے میں بند کر دیا، کچھ مدت کے پاس اپنے پاس رکھ کر اسے آزاد کر دیا۔ تو کسی نے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے پرندے کو آزاد کیوں کر دیا؟ تو کہا مجھے وہ پرندہ بڑی منت سے کہنے لگا، اے جنید افسوس ہے، تم تو اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات کا لطف اٹھاتے ہو، مجھے میرے دوستوں سے ملاقات سے تم نے دور رکھا ہے اور پنجرے میں بند رکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں مجھے بڑا رحم آیا، میں نے پرندے کو آزاد کر دیا۔ پرندہ اڑتے وقت کہنے لگا کہ پرندہ یا جانور جب تک ذکر اللہ میں مصروف رہتا ہے آزاد رہتا ہے، جب اس پر غفلت طاری ہوتی ہے قید میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اے جنید، میں یاد الہی سے ایک ہی دن غافل ہوا تھا جس کی سزا مجھے پنجرے کی سخت قید میں بھگتنا پڑی۔ ہائے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اکثر اوقات ذکر اللہ سے غافل رہتے ہیں۔ اے جنید، میں آپ کے سامنے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ذکر اللہ سے غافل نہ رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ پرندہ اڑ گیا۔ پھر وہ پرندہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کی زیارت کے لیے آیا کرتا اور ان کے ہمراہ دسترخوان پر دانے وغیرہ بھی چنتا تھا۔ جب حضرت جنید بغدادی کا انتقال ہوا تو وہ پرندہ بھی زمین پر گرا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس کے بعد حضرت جنید بغدادی کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں چونکہ میں نے اس پرندے پر رحم کھایا تھا، اللہ کریم نے بھی مجھ پر رحم فرما دیا۔ اب یہ واقعہ کیا بتا رہا ہے، کیا سکھا رہا ہے؟ بڑے مزے سے ہم اپنی جو اللہ کی نعمتیں اس کو کھا رہے ہوتے ہیں، مگر کبھی سوچا یہ ساری نعمتیں رب نے ہمارے لیے بنائی، مگر ان نعمتوں کا ہم کیا شکر ادا کر رہے ہیں؟ اور پھر رحم، اسلام جانوروں پر رحم کا حکم دیتا ہے، پھر انسان پر کتنا رحم ہونا چاہیے۔ آج یہاں انسان پر بھی رحم نہیں کرتے لوگ، چوری کر رہے ہیں، ڈکیتی کر رہے ہیں، اگلا رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اس کی پورے مہینے کی کمائی ہے، بعض اوقات تو پہلی تاریخ کو تنخواہ لے کے نکلتا ہے، مگر ظالم پسٹول دکھا کر اس کی تنخواہ لے جاتا ہے۔ وہ کیا سمجھتا ہے ان پیسوں سے وہ خوش رہے گا؟ کسی کا زیور، کسی کی بچی کی شادی کی تیاری ہے، کسی کو جناب ڈرانا، دھمکانا اور جناب اغوا کرنا، روب جمانا۔ اے ظالموں، غور سے سنو، ظلم تم کر تو لوگے، مگر یاد رکھنا قیامت کے دن اللہ مظلوموں کے ساتھ ہوگا، اور اگر کسی مظلوم کی ہائی دنیا میں لگ گئی نا تو تمہاری دنیا بھی برباد ہو جانی ہے۔ کیسے جواب دو گے اللہ کو؟ خدا را زندگی ایسی گزارے کہ ہم کسی پر ظلم نہ کریں، ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، رحم کریں لوگوں پر۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا، آسمانوں کا مالک اس پر رحم نہیں فرمائے گا۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح کی مضمون کی روایتیں بھی موجود ہیں۔ آج نہیں کرتے لوگ معاف، نہیں کرتے رحم۔ میں وڈیرا ہوں، میں چودھری ہوں، میں علاقے کا بڑا ہوں، میں جزیرے کا بڑا ہوں، جو میں کہوں گا وہ ہوگا۔ ارے آج تمہارے سامنے کوئی کچھ کہہ نہیں پا رہا، مگر یاد رکھنا اس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کی ایک ہائے عرش تک پہنچتی ہے۔ بلکہ یہاں میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی۔ اگر آپ اپنی زندگی میں یہ دیکھیں نا کہ یار سب چیزیں بہتر تھی اور اچانک چیزیں گڑبڑ ہونے لگ گئی ہیں، صحت بھی ٹھیک تھی، روزگار بھی ٹھیک تھا، بچے بھی خوش تھے، بڑا فیملی بھی بڑی جڑ کر رہ رہی تھی، اور آپ کو لگے نا یار کہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں، صحت بھی خراب ہو رہی ہے، روزگار میں بھی پرابلم آ رہا ہے، گھر میں بھی لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، بنی بنائی بگڑ رہی ہے،
تو چیک کر لو کسی کی ہائے تو نہیں لے لی, کسی پر ظلم تو نہیں کر دیا, کسی کا دل تو نہیں دکھایا. ہاں, اس کے دل سے ایک آہ نکلنی ہے اور بڑے بڑے محلات تباہ ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے گلشن جل جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا مظلوم کی دعا جو ہے وہ عرش تک جاتی ہے, قبولیت کا درجہ رکھتی ہے. تو خدارا کوشش کریں لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کریں, جانوروں پر بھی رحم کریں, چاہے آپ مچھلی پکڑتے ہوں یا جو بھی کام کرتے ہیں, زندگی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ وضو فرما رہے تھے, کوئی بلی آ گئی پیاسی ہے, پیارے آقا نے وہ وضو کا برتن اس کے آگے کر دیا تاکہ وہ پانی پی لے. یہ ہے میرے آقا کی تعلیمات, یہ ہے اسلام کی تعلیمات. مگر آج جس کو تھوڑا سا عہدہ مل جائے, تھوڑے پیسے مل جائیں, سیٹھ بن جائے تو نوکر کی خیر نہیں, شوہر بن جائے تو بیوی کی خیر نہیں, باپ بن جائے تو بچوں کی خیر نہیں, پڑوسیوں کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے, محلے والے سارے پریشان ہیں, کیونکہ کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا نا. میرا بڑا نام ہے, میرے ساتھ گارڈ ہوتے ہیں, میرا بڑا روب ہے, میری ٹور ہے. ارے منٹ نہیں لگے گا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے اس مظلوم کا ساتھ دے کر بدلہ لینا ہے نا, اس کے آگے, اس کے قہر کے آگے کون کھڑا رہ سکتا ہے؟ ہماری اوقات ہی کوئی نہیں ہے. کرو اس دن سے جس دن رب کا غضب تم پر نازل ہو جائے. ہمیشہ ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں. اگر ہو گیا ہے نا, اگر خدا نہ خواستہ ان تمام باتوں کو سننے کے بعد تو معافی مانگ لیں. ہاں, آج معافی مانگ لو. اگر وہ قیامت کے دن کھڑا ہو گیا تو اب پیسے نہیں چلیں گے, وہاں نیکیاں دینی پڑیں گی, اس کے گناہ اٹھانے پڑیں گے. ہاں, اگر کسی نے, یاد رکھیے, کسی شوہر نے اپنی بیوی کا دل دکھایا ہے, اس کو اپنی بیوی سے معافی مانگنی پڑے گی. بیوی نے شوہر کا دل دکھایا ہے, اسے شوہر سے معافی مانگنی پڑے گی. اگر والد نے ناجائز اپنے بچوں پر ظلم کیا ہے, اس کو بچوں سے معافی بھی مانگنی پڑے گی. ہاں, باپ ہو گیا تو اس کا مطلب جو چاہے بچوں کے ساتھ کرے. بچوں نے ماں باپ کا اگر دل دکھایا ہے, ماں باپ سے معافی مانگنی پڑے گی. پڑوسی ناراض ہیں, پڑوسیوں کو راضی کرنا پڑے گا. مسجد میں ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں, اگر نمازیوں کا دل دکھایا ہے, نمازیوں سے معافی مانگنی پڑے گی. مارے جائیں گے کیونکہ اللہ کی یہ بشیت ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اس وقت تک رب بھی معاف نہیں کرتا. تو اے میرے بیٹے اسلامی بھائیو, اس واقعے سے رحم کا درس بھی ملتا ہے. اور اب آتے ہیں ذکر الہی کی طرف, اللہ کی یاد کی طرف. کیا کہا اس پرندے نے کہ اے جنید, میں ایک دن اللہ کے ذکر سے غافل رہا تو میں گرفتار ہو گیا. ان لوگوں کا کیا ہوگا جن کے دل اللہ کی یاد سے ہر دم غافل رہتے ہیں؟ کون یاد کرتا ہے اللہ کو؟ یاد بھی کرتے تو معاذ اللہ, کچھ لوگ تو اللہ کا ذکر, اللہ سے بھی گمان برا ہے, اللہ نے دیا ہی کچھ نہیں ہے, معاذ اللہ. بعض اوقات ایسے جملے کہہ دیتے ہیں کہ ایمان سے بھی خارج ہو جاتے ہیں. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے مجھے اور آپ کو کروڑوں سے اچھا بنایا ہے. یقین کریں, جو مجھے سن رہے ہیں, جتنے سن رہے ہو, اللہ نے سب پر بڑی مہربانیاں کی ہیں. یقین کرو, بڑی مہربانیاں ہیں. تم گنو تو صحیح اللہ نے کتنے احسان کیے ہیں. آنکھیں دی ہیں, زبان دی ہیں, کان دیے ہیں, ہاتھ دیے ہیں, پیر دیے ہیں, گردے سلامت ہیں. ڈائلسس کا مریض دیکھا ہے بیچارہ کس طرح ڈائلسس کرواتا ہے. گونگا دیکھا ہے, بہرا دیکھا ہے, اندھا دیکھا ہے, لنگڑا دیکھا ہے, کیسے زندگی گزارتا ہے. پھر بھی شکوے, پھر بھی شکایات. کسی کی اگر آنکھیں نہیں بھی ہیں, مجھے سن رہا ہے, تو اللہ کا شکر ادا کرو. زبان تو ہے نا, کان تو ہے نا, کسی نہ کسی بہانے سے اپنے رب کا شکر ادا کرو, نا شکری نہ کرو. یاد رکھیے, کسی شوہر نے اپنی بیوی کا دل دکھایا ہے, اس کو اپنی بیوی سے معافی مانگنی پڑے گی. بیوی نے شوہر کا دل دکھایا ہے, اسے شوہر سے معافی مانگنی پڑے گی. اگر والد نے ناجائز اپنے بچوں پر ظلم کیا ہے, اس کو بچوں سے معافی بھی مانگنی پڑے گی. ہاں, باپ ہو گیا تو اس کا مطلب جو چاہے بچوں کے ساتھ کرے. بچوں نے ماں باپ کا اگر دل دکھایا ہے, ماں باپ سے معافی مانگنی پڑے گی. پڑوسی ناراض ہیں, پڑوسیوں کو راضی کرنا پڑے گا. مسجد میں ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں, اگر نمازیوں کا دل دکھایا ہے, نمازیوں سے معافی مانگنی پڑے گی. مارے جائیں گے کیونکہ اللہ کی یہ بشیت ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اس وقت تک رب بھی معاف نہیں کرتا. اے میرے بیٹے اسلامی بھائیو, اس واقعے سے رحم کا درس بھی ملتا ہے. اور اب آتے ہیں ذکر الہی کی طرف, اللہ کی یاد کی طرف. کیا کہا اس پرندے نے کہ اے جنید, میں ایک دن اللہ کے ذکر سے غافل رہا تو میں گرفتار ہو گیا. ان لوگوں کا کیا ہوگا جن کے دل اللہ کی یاد سے ہر دم غافل رہتے ہیں؟ کون یاد کرتا ہے اللہ کو؟ یاد بھی کرتے تو معاذ اللہ, کچھ لوگ تو اللہ کا ذکر, اللہ سے بھی گمان برا ہے, اللہ نے دیا ہی کچھ نہیں ہے, معاذ اللہ. بعض اوقات ایسے جملے کہہ دیتے ہیں
کہ ایمان سے بھی خارج ہو جاتے ہیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو کروڑوں سے اچھا بنایا ہے۔ یقین کریں جو مجھے سن رہے ہیں، جتنے سن رہے ہو، اللہ نے سب پر بڑی مہربانیاں کی ہیں۔ یقین کرو بڑی مہربانیاں ہیں۔ تم گنو تو صحیح اللہ نے کتنے احسان کیے ہیں۔ آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، کان دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، گردے سلامت ہیں۔ ڈائلسس کا مریض دیکھا ہے بیچارہ کس طرح ڈائلسس کرواتا ہے؟ گونگا دیکھا ہے، بہرا دیکھا ہے، اندھا دیکھا ہے، لنگڑا دیکھا ہے، کیسے زندگی گزارتا ہے؟ پھر بھی شکوے، پھر بھی شکایات۔ کسی کی اگر آنکھیں نہیں بھی ہیں، مجھے سن رہا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو، زبان تو ہے نا، کان تو ہے نا، کسی نہ کسی بہانے سے اپنے رب کا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔